اب سٹارٹ ہو گئی ہے. میں پھر سے شروع کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہیں یہ ایک جوڑے کی صورت میں ہیں. ڈاکٹر اسرار کا لیکچر اس کے اوپر موجود ہے اور وہ بہت ڈیٹیل میں دونوں صورتوں کی سملیرٹیز کو سامنے لاتے ہیں ان کے خیال میں. اور اگر ہم باقی اس کی ڈیٹیل میں دیکھیں تو ان میں بہت سی باتیں ہمیں ایک جیسی دکھتی ہیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھتی ہیں. تو اس کی جو اگزامپل دینے کے لیے صرف اس وقت میں پہلی آیت، دونوں صورتوں کی پہلی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے چیزیں کنیکشن ملتے ہیں یا ایک جیسی ملتی ہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل کا جو شروع ہے تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اور اسی طرح سے سورۃ کہف جب شروع ہوتی ہے تو الحمدللہ الذی، یعنی کہ حمد ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اور پھر الذی، وہ جس نے. اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہے سبحان الذی اسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا. اور سورۃ کہف میں اس کے بعد لفظ آ رہا ہے انزلہ، یعنی کہ اسرا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا، یعنی کہ یہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. اور اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے اوپر لے گئے اور ساتوں آسمان اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک گئے. اور وہاں پر جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بھی لے گئے اور ان کو وہ سارا جو ہے ساتوں آسمان دکھائے. تو یہ ذکر ہے کہ اوپر لے گئے. اور سورہ کہف میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انزلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. اب ہمارا یہ بلیف ہے کہ سورہ جو قرآن شریف ہے یہ اپنی اوریجنل حالت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور وہاں پر محفوظ ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور وہیں سے اتارا گیا. تو یہ سملیرٹیز کے کیسے اللہ تعالیٰ بات کو شروع کرتے ہیں اور پھر وہاں بھیجا اور یہاں پر جو ہے وہ اتارا گیا. جی ہاں بالکل. اس کے بعد کس پر اتارا، تو وہاں پر بھی آتا ہے بے عبدہ ہی، یعنی کہ اپنے بندے پر، اپنے بندے پر. اور یہاں پر بھی ہوتا ہے الا عبدہ ہی، اپنے بندے پر. تو یہ بھی ایک تو انداز بڑا خوبصورت ہے کہ اپنے بندے پر، صرف عبدہ ہی نہیں کہا کہ عبد نہیں کہا، عبدہ ہی کہا، یعنی کہ میرا بندہ اپنے بندے پر. اور جو ہے دونوں جگہ پہ ہمیں یہ چیز جو ہے نظر آتی ہے. تو یہ صرف ایک آیت ہم نے دونوں صورتوں سے لی اور ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کس طرح سملیرٹیز ہیں. اور باقی جیسا میں نے کل تقریباً اپنی لاسٹ سلائیڈز میں یہ ذکر کیا تھا کہ ان کا ایک اور کنیکشن جو بنتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا سورہ کہف کے ساتھ، کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے تھے، یعنی علم والے سمجھتے تھے، بہت بڑے عالم سمجھتے تھے. تو جب یہ کفار مکہ جو بہت تنگ آ رہے تھے تو ان سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ شخص وہ ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ ایسے کریں کہ یہ 3 سوال ان سے پوچھیں. یہ میرے خیال میں نے پیچھے اس کو آپ کو دکھایا بھی تھا. یہ 3 سوال ان سے پوچھے اور یہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ 3 سوال کیا ہیں اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور آگے پھر ہم نے اسٹرکچر کے حوالے سے بھی بتایا کہ سورہ کہف میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کہانیاں اس طرح سے آ جائیں گی. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں یا اس سلائیڈ سے لے کے آگے چند سلائیڈ تک اس کو ہم حرف بحرف لے کے چلتے ہیں. اور جو میں نے پیچھے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں اور کچھ اور لنگوسٹک ایسپیکٹس جو ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ ہی، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں. اب ایک اچھی رائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں ایک اور بھی خاصیت ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے ہم لینگویج میں رائٹنگ جس وقت سکھاتے ہیں کہ
اچھی لکھائی کیسے لکھی جائے، یعنی اچھا ایسے کیسے لکھا جا سکتا ہے، یا اچھا لیٹر آن اچھی رپورٹ کیسے لکھی جا سکتی ہے. تو جب ہم اس میں جملوں کی ساخت کو کہتے ہیں کہ جملے کیسے لکھے جائیں اور ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو اس میں ایک بڑی کوالٹی جو ہے جملے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جملے کے اندر کویسچنز ریز ہوں اور ان کویسچنز کے جوابات بھی اس جملے کے اندر موجود ہوں. جتنے کویسچنز ریز ہوں گے اور جتنے جوابات جملے کے اندر موجود ہوں گے تو اتنا ہی جملہ جو ہے اس کو ہم کمپریہنسو یعنی جامع جملہ کہتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ تعریف ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو کیوں تعریف، اس جگہ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ تو آگے ذکر آتا ہے کہ یعنی الذی جس نے وہ ہستی جس نے انزلہ یعنی کہ نازل کیا، اس نے اتار اپنے نازل کیا. تو پھر کوشچن آتا ہے کہ نازل کیا، کیا نازل کیا اور کس پہ نازل کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں جواب دیتے ہیں کہ نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے اپنے بندے پر، اس میں ایک خاص قسم کی کنیکشن موجود ہے کہ وہ ایک محبت کا اظہار ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتارا تو اپنے بندے کے. کوشچن آتا ہے کیا اتارا، انزلہ کیا چیز اتاری؟ تو الکتابہ، کتاب یعنی اب جب یہاں پہ ال لگ جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ پراپر نیم بن جاتا ہے الکتابہ. اور پراپر نیم سے مطلب ہوتا ہے وہ خاص کتاب. تو یہ کسی بھی کتاب یعنی آپ اور کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا آبویسلی، یہاں قرآن شریف کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کتاب قرآن کتابی صورت میں، اور وہ ان کے اوپر اتاری گئی. پھر آگے کہتے ہیں اور اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ تو اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ ولم یجعل، اور اس میں کوئی بھی نہیں، لہو بھی آ جائے گا، سوری، ولم یجعل لہو، اور نہ رکھی اس میں. کیا نہیں رکھی؟ پھر جیسے وہی کوشچنز ہمارے پاس جو ریز کرتے ہیں، تو کیا نہیں رکھی؟ اس میں کوئی ایوجن یعنی کہ کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی. عام طور سے اس کو کجی یا ٹیڑھا پن کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ یوں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایوجا جو ہے وہ ایک سینٹرل فوکس سے ہٹ کر، جس کو ہم انگلش میں کئی دفعہ کہتے ہیں بیٹنگ اباؤٹ دا بش، کہ یعنی کہ جو بات کہنی ہے وہ مین بات نہ کہتے ہوئے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں، یا بات کو ایسے ڈائیگریشن. اس کا ایک اور میننگ جو ہے ڈائیگریشن کا بھی ہے، یعنی کہ مین بات سے ہٹ کے کوئی اور بات کرنے شروع کر دیں. تو اس کو ٹینجنٹ بھی کہتے ہیں، ٹینجنشیل تھنکنگ، ٹینجنشیل ٹاک بھی کہتے ہیں. ٹینجنٹ بھی وہی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ایسی لائن جو کہ سرکل کو ٹچ کرتی ہے اور پھر آگے نکل جاتی ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر. تو یعنی کہ وہ اس مین فوکس کی طرف نہیں آتی، وہ اس کو بس ٹچ کرتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ اس قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں رکھی گئی ایوجن، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹینجنٹ نہیں ہے، یہ اسٹریٹ ہے، یہ کلیئر ہے. کیونکہ اگلا ہی ورڈ آتا ہے قیمن، یعنی کہ اس میں یہ بالکل، قیمن کے بھی بہت سے میننگ ہیں. اس میں ایک میننگ تو ہے اسٹریٹ، سیدھی کھڑی ہوئی، اور پھر اسٹریٹ فارورڈ بھی اس کا مطلب ہے، اور فوکسڈ بھی اس کا مطلب ہے، اور قائم بھی اس کا مطلب ہے. تو یہ مطلب یہ بتایا گیا یہاں پر کہ اس میں کوئی ایسی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ٹینجنٹ نہیں ہے، اور یہ ایک بالکل اسٹریٹ بات کرتی ہے. تو اب ہم کوشش یہ بھی کریں گے ساتھ ساتھ کہ ہم جب ان آیات کا اور ان الفاظ کا ذکر کریں تو ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی پہ کیسے اپلائی ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کی ہدایت جو ہے وہ قرآن میں مل جاتی ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ مل جاتی ہے، بالکل سیدھے سے مل جاتی ہے، فوکس مل جاتی ہے. ہم اگر قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو شاید ہی کوئی
ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنی کم مائگی کی وجہ سے شاید نہ ڈھونڈ سکیں، لیکن کوئی ایسا موضوع نہیں ہوگا جس میں ہمیں وہاں پہ کمی رہ جائے اور اس میں ہمیں کلیئرٹی نہ ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور لنگوسٹک ایلیمنٹ جو آ رہا ہے کہ یہ دو الفاظ جو اکٹھے آ گئے ہیں ایوجن قیمن کی، یہ بالکل ایک دوسرے کے دو اپوزٹ ورڈز ہیں. تو ہم جب ہم لینگویج میں ہم کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں رائٹنگ کا، تو اس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں آکسی مورون. آکسی مورون ایک ایسا عنصر ہے ایک جملے کے اندر، یعنی کہ دو الفاظ ایسے ہوں جو کہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں اور ان کو ایک جملے میں رکھ دیا جائے. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیفننگ سائلنس، تو ایک سائلنس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جو بہت اٹ از اوور پاورنگ، یا پھر کہیں گے ایکسٹریملی لاؤڈ اینڈ سو آن. تو یہ بھی ایک اچھی لکھائی کی اور ایک پاورفل، میں نے کل ایک لفظ یوز کیا تھا پاورفل لکھائی، یعنی ایسی لکھائی جس میں اپنا ہی انداز ہے اور اس کے اندر جو اس کی پاور ہے وہ اس کے الفاظ کا چناؤ اور ان کو کیسے ارینج کیا گیا ہے جملوں میں، اس کی وجہ سے. تو یہ ہم یہاں پہ ایک ایلیمنٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایوجن قیمن جو ہے یہ دونوں یوں کر کے ساتھ ساتھ آ گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہاں جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلی جیسے ابھی آیت چل رہی ہے تو لے ینذرا تاکہ ڈرا دے. اب قرآن میں ظاہر ہے کہ جیسے ہم شروع ہی کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، تو وہاں پہ ذکر ہوا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جن پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ظالم، یعنی تو ڈرا دینا ہے مقصد ایسے لوگوں کو تاکہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ وہ غلطی پر ہیں اور ان کو اپنے کاموں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، تو اس لیے کہا گیا لینذرا، یعنی کہ ان کو ڈرائے. لیکن ایسے ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی اچھا ڈرائے کس چیز سے؟ باسن شدیدہ، شدید عذاب، سخت عذاب. عذاب سخت، شدیدہ یعنی سخت ہے، من لدنہ، اس کی طرف سے. اب یہ کلیئرٹی اس میں ایک دفعہ دوبارہ کریٹ کی گئی کہ یہ بیک ریفرنس ہے کہ کس کی طرف سے یہ جو شدید عذاب کی یہ نذیر جو بتائی گئی ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ایسے ہے کہ اس کے فوراً بعد اگلا لفظ آ جاتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بشرا یعنی کہ اور ان کو خوشخبری دے دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک بڑا حسین امتزاج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ڈرانے کا ذکر ہے اور ایک طرف ان کو خوشخبری دینے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اپنے بندوں کو، ان کی سائیکالوجی کو اور بندوں کو سمجھتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ڈرا تو دوں لیکن ساتھ ہی کہہ دیا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. المومنین یعنی جو آبویسلی مومنین ہیں ان کے لیے. تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ہماری فگریٹو ڈیوائس ہے یا ایک ٹیکنیک ہے جو رائٹنگ میں یوز ہوتی ہے، اور یہ بہت پرانے زمانے سے، یعنی گریکس کے زمانے سے، جو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ ریٹرک کیا ہوتی ہے اور اچھی ریٹرک کے کیا عناصر ہیں. تو یہ ٹیکنیک جہاں یوز ہوتی ہے، یعنی ایک ہی جملے کے اندر دو بالکل اپوزٹ چیزوں کا ذکر کیا جائے، جیسے یہاں لینذرا ڈرا دیا، یبشرو ان کو خوشخبری دے دو، یہ اینٹی تھیسس کہلاتا ہے ایک جملے کے اندر، اور یہ رائٹنگ میں بھی یوز ہوتا ہے کنٹراسٹ بتانے کے لیے یا کوئی ریورس چیز بتانے کے لیے، یا دو اپوزنگ چیزیں جب جو ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہوں. تو یبشرو یعنی کہ ان کو خوشخبری دے دو، کس کو؟ مومنوں کو، یعنی کہ وہ لوگ آبویسلی جو، اور پھر مومن جی ہاں. تو لیکن مومن پھر کوشچن آتا ہے کہ مومن کون، مومن کس طرح کا مومن؟ تو الذین، یعنی وہ لوگ، یعلمون الصالحاتی، عمل اچھے عمل کرتے ہیں. وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ اچھے. پھر یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کوشچننگ ابھی بھی چل رہی ہے، مومن کون سا مومن؟ الذین، وہ لوگ
وہ مومن جو عمل کرتے ہیں، اور عمل کیسے کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں. اور اب وہ جب اچھے عمل کریں گے تو پھر اس کا صلہ بھی بتا دیا گیا کیا ہوگا کہ انا لہم، یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے، اجرن اجرن حسن. حسن ہوگا. یعنی کہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا، حسنہ جو ہے وہ کمپیریٹیو ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ بہتر، پہلے سے بھی بہتر. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے ایسا ہم سمجھتے ہیں. تو اللہ انا لہم اجرن حسنہ، کہ وہ جو ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے. لیکن یہیں پہ بات ختم نہیں کی کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے تو وہ اجر کیا ہے. پھر کوشچن اٹھا کہ وہ کیا اجر ہے. تو اس میں آگے کہا گیا ماں کے سینہ، یعنی کہ وہ رہیں گے فیہی ابدا، اس میں ہمیشہ. یعنی کہ ایسی ان کو ایسی جگہ ان کے لیے بتائی گئی کہ جس میں وہ ہمیشہ یہ رہیں گے. لیکن ابھی بھی آیت ختم نہیں ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واپس بات جو ہے وہ واپس ادھر ہی آ گئی. وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے. تو پھر جو پہلے وارننگ دی گئی تھی یا پہلے بات کہی گئی تھی، پھر واپس اسی کے اوپر آ گئے. تو کہا کہ ڈرانے کی بات آ گئی تو کس کو. پھر یہاں پہ وہ آ گیا کہ الذین، وہ لوگ، وہ جن لوگوں نے کہا، الذین قالوا. کہ اب یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ ہمیں ایک کمپیریزن اس کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے لوگ اتخذ اللہ ہو ولدا، جنہوں نے اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک گئے ہیں. اور انہوں نے جیسے ہمیں معلوم ہے تو یہ بڑا کلیئر یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خدا نخواستہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ غلط ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس کا پھر ایسا کیوں ہے، یعنی جو انہوں نے یہ کر لیا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہے. تو ما لہم بہی من علم، نہیں ان کو اس کا کوئی علم. کہ اب ان کو علم نہیں ہے، یعنی کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے یہاں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. وہ اپنی اس بات کو جو وہ کہہ رہے ہیں، جو آگے ایک لفظ آئے گا بھی، وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو سوچ نہیں رہے ہیں، اور وہ ایک بات کہہ رہے ہیں. اور ولا آبائہم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کو، ان کے باپ دادا نے سوچا. یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عام بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پریکٹس ایسی اپنی زندگی میں جو اڈاپٹ ہم نے کی ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتے، ہم اس پہ سوچتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے رہے تو ہم بھی کرتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح سے اس کو کر رہے ہیں. لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے چیزیں ڈسٹارٹ ہوئیں، یا کچھ بدعات جو ہیں جیسے ہماری پریکٹسز میں ہم اوور آل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور ہم اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے تھے. یعنی انہوں نے اس بات کے اوپر کبھی سوچا نہیں. یعنی ریفلیکٹ کرنا، یعنی سوچنا اتنا ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ کابرت، بہت یہ بڑی بڑی بات، کلماتن یہ کہ بہت بڑی بات ہے، جو تخرج من افواہہم، جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ این یقولون کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. تو اس بات کو obviously یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے. اب پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکوینس یہی بن رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو یہاں پہ مین، میں دوبارہ اس کو سٹریس کروں گی، میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ جو بات مینلی سٹریس کی گئی ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ
جو بھی عمل کریں اس کو سوچیں، اس کا ریشنل دیکھیں کہ کیا ہے، وہ صحیح ہے نہیں ہے. بلائنڈلی کسی کو فالو کرنا یا جو ہمارے بڑے کرتے رہے کسی کو فالو کرنا یہ درست نہیں ہے. کہ اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ کبرت کہ کبھی کبھی ہم بہت بڑی باتیں اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، جو جس میں کبر یعنی کہ اس کے اندر یعنی کیا ہے یہ اپنا جی ہاں ایک طرح سے اس میں تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تکبر آبویسلی پسند نہیں. یہاں پہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایک اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد کسی کو کہنا وہ بھی شرک ہے، اور دوسرا یہ کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہمیں معلوم ہے پورے ابلیس کے قصے میں جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ابلیس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا. تو تکبر جو ہے یہ بہت یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہمیں سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں. ہم آگے چلتے ہیں تو انا جعلنا ما علی الارض، یہاں پہ ایک وارننگ کا ذکر کر دیا ہے کہ ہم نے تو جو دنیا ہے بے شک، انا سے مطلب ہے بے شک، ہم نے بنایا جو علی الارض یعنی زمین پر زینت. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ زمین یعنی کہ ارض جس کو ہم اپنی دنیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورتیاں اس میں بنائی ہیں، اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں. جیسے سورہ رحمان ساری کی ساری جو ہے وہ انہی نعمتوں کے شکرانے کی یہ کوشچن کرتی ہے کہ کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور کس طرح سے کتنی اس نے ہمارے لیے نعمتیں، ہر چیز. ایون ایک دیکھیے آج کل کے زمانے میں جو ابھی کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، لیکن یہ ایک سانس کا آنا اور ایک سانس کا جانا، یعنی ایک دفعہ بریتھ لے لینا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جس طرح کے آج کل حالات ہو رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی، جس طرح انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور روز ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ کرے لیکن یہ چیز پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن ہم کیا رہ رہے ہیں. پھر زینت جو ہے وہ خوبصورت کر دینے سے ہے. تو زینت ہم دیکھیے ہم ہر چیز کو خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنے رہن سہن کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، ہر چیز کو سجاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی میں جو خوبصورتیاں، نیچر، درخت، پرندے، ہر چیز جو رکھ دی ہے، تو یہ اب آ کے کہتے ہیں لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. تو اب یہ جو پیچھے باسن شدیدہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو یہ ڈرا دیا جائے کہ وہ دیکھ لیں کہ جتنی زینت اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھی ہے اس کا استعمال بھی کیسے ہو رہا ہے. یعنی لبنوہم یعنی کہ ہم اس کو آزمائیں کہ کون ہے اس میں، ایوہم ان میں کون ہے احسن عملہ، جو کہ اچھے سے اچھے عمل کریں. تو یہاں پہ جو احسن بھی ایک بہت کی ورڈ ہے، اور عملہ بھی یعنی کہ عمل کیسے کرنے ہیں. اب یہ بھی ایک اور لنگوسٹکلی ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کو آپ اس کے ساتھ ایک ایسا ایڈجیکٹو دے دیتے ہیں جو اس کو بہت اچھے سے کوالیفائی کر دیتا ہے. تو اگر عمل کا ذکر کیا گیا کہ کیسے عمل کرنے چاہیے، تو ان عمل کو کہا احسن. اور احسن جو ہے وہ جیسے میں نے آلریڈی کہا، میری سمجھ یہ ہے کہ احسن جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا ایک منیمم پوائنٹ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا ہماری ڈسکشن میں کہ وہ میں نے بھی کسی سے سنا اپنے استاد سے، میں ایسے ہی بتا رہی ہوں کہ احسنوں کے لیے انہوں نے کہا MPL،
یعنی کہ منیمم پاسبل لمٹ. تو کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے یا کسی بھی اچھے عمل کے لیے جو ہے وہ ایم پی ایل یعنی کہ منیمم پاسبل لمٹ جو ہے وہ ہم اپنی خود ہی بڑھاتے جائیں تو اچھا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کر دی, میں نے اس کو کوئی ہیلپ کر دی, یا میں نے اس کو سلام کر لیا, یا میں نے اپنے نیبر کا خیال رکھ لیا, تو یہ تو منیمم ہے, اتنا تو کرنا ہی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو ضروری ہے. لیکن احسن ہوگا کہ اس سے بہتر کیا کیا. اور وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, اور بے شک ہم کرنے والے, ما علینا جو اس پر, سعیدن جروزہ. تو یہ بھی اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ وہی جو پہلے میں نے اوپر بھی احسن عملہ کے لیے کہیں سعیدن جروزہ جو ہے, یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ دو لفظوں کو ایسے ساتھ میں رکھ دیا گیا ہے, صاف میدان اور بنجر اور چٹیل, یعنی اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے. یعنی کہ جتنی بھی زینت اور یہ سب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے, اور وہی ہے جو ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, اور ہم پہ عنایت ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے موجود ہے. تو ہم کہ کیسے اچھے عمل کریں کہ ان چیزوں کا حق ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ینذرا یعنی ڈرانے کے لیے کہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اس کو ایک دن بالکل ایسے صاف چٹیل میدان کر دوں گا, کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. یعنی اس کی ایک ٹرانزینس بھی سامنے آتی ہے ان دو لفظوں میں, جو اگین ایک کوالیفائنگ ورڈ ہے ایک دوسرے کے, کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے جیسے وہ سراب ہے, وہ تو کچھ بھی رہنا نہیں ہے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, وہ بالکل بچے گا نہیں. اور اسی طرح اگلی آیت میں یہ آتا ہے کہ ام حسبتا انا, اور کیا تم نے گمان کیا, انا کہ اصحاب الکہف, کہف و رقیم, اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں اصحاب الکہف اور رقیم جو ہیں یہ ایک ہی, یعنی اصحاب الکہف کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ رقیم ہے, کہ وہ تھے عجیب ہماری نشانیوں میں سے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو وہ سوال جو ان سے کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہودیوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے کتنی بڑی دنیا بنائی اور اس میں بے شمار نعمتیں اور زینت جو میں نے رکھی ہے, تو کیا یہ چیزیں بڑی نہیں تمہیں لگتی ہیں؟ اور یا پھر یوں دیکھو کہ جو میں نے جو دنیا یعنی کہ جو پورے آسمان اور زمین بنا دیے, یہ بڑی نشانیاں نہیں ہیں؟ اصحاب الکہف جو ہے کیا وہ تمہیں بڑی چیز لگ رہی ہے, اور کیا وہی ایک عجیب چیز ہے جو تمہیں نظر آتی ہے؟ تو یہاں تک کبھی 9 آیات تک کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں. تھوڑی سی لنگوسٹک اسپیکٹس بھی بیچ میں آ گئے اور کچھ مطلب بھی آ گئے. اور یہ پہلا خطبہ ہے, اور اس کے بعد سے 10ویں آیت سے جو ہے وہ جو قصہ ہے اصحاب الکہف کا قصہ وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو پورا پیچھے جو میسیجز دیے گئے ہیں, یہ ایک طرح سے ایک لیڈ ان بھی ہے پہلے قصے کے لیے, اور اوور آل اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا خطبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی انسان کو اس کی حقیقت, اس کی اصلیت, یہ سب اس کے سامنے رکھ دی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ تم بڑی باتیں مت کرو, اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تو سب کچھ ٹرانزینٹ ہے, یہ ختم ہو جانے والا ہے, اور تم سوچتے نہیں ہو, اور اپنے آباء و اجداد جو ہے جو گزر گئے, جو کچھ وہ کرتے رہے اسی کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہو. تو بس میں اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ میرے خیال میں سارا آپ بھی ایڈ کیجیے گا بیچ میں, کہ ہم اس جو آج کل کی ہماری زندگی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ اسی قسم کی ہے. ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو سوچے سمجھے بنا بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں, اور میں یوں ہوں, اور میں یہ کر لوں گا, اور میں یہ کر لوں گا, کیا کر لوں گی دونوں کو لے کے ساتھ کرنے کے. تو ہمیں اس میں بہت سے وارننگ بھی دی گئی ہیں, لیکن جو شروع کے آیات میں آیا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ یعنی یبشرو, یعنی ان کے لیے خوشخبری بھی ہے
لیکن یہ کیسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ بات تو چھوٹی سی ہے کہ احسن عملات جنہوں نے کیا، لیکن اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جتنا ہم اس میں ڈیپلی سوچیں، جتنا زیادہ اس میں ریفلیکٹ کریں گے، میرے خیال میں ہم اتنا ہی اپنے آپ کو عاجز پائیں گے کہ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. تو بس یہ راؤنڈ اپ تھا جی میری طرف سے شروع کے جو پہلا خطبہ ہے اس کے حوالے سے. تو آپ بتائیے سائرہ، آپ کے خیال میں آپ کسی بھی اس ایسپیکٹ کو اگر آپ لیں جو ہم نے مین دو چار باتیں یہاں پہ دیکھی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیسا ہے یہ، اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی اس ہاں جی آپ کر لیں پلیز. سارا بہن صرف 1.5 منٹ رہ گیا تو وہ دیکھ لیجیے گا. جی بس یہ لیابہم کا جو ڈسکس کر رہے تھے، مجھے اس میں تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ مطلب اکثر عام روٹین میں قرآن پاک میں تو یہ خیر بہت جگہوں پہ آیا ہے کہ بلائنڈلی فالو کرتے رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کو ہی. تو مطلب اس وقت ایگزام میرے مائنڈ میں جو کلک کیا کہ موسٹلی کبھی بچے ہم سے کچھ، ہم بچوں کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں کہ کیوں ماما کیوں ایسے نہیں کرنا ہم نے، تو مطلب ہم خود سوچ میں کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں کہ بس بیٹا ہمارے امی ابو نے ہمیں منع کیا تو ہم نے کبھی ان سے ریزن نہیں پوچھی، تو اب آپ کو کیا ریزن بتائیں. تو میں ذہن مطلب بہت چھوٹی سی بات ابھی یہ ذہن میں آئی، لیکن بڑی بڑی باتوں میں ہم سب کہیں نہ کہیں وہ یہی ہے کہ آباء و اجداد کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، اس طرح سے سوچتے نہیں کہ ریزن پیچھے کیا تھی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یا جو کام نہیں کر رہے ہیں. بالکل دونوں طرح سے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور بس آئی تھنک کہ اسی دعا پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی ایسی بے راہ روی سے بچا کے رکھے. ہمیں وہ پہلی سورہ فاتحہ کی بات آ جاتی ہے کہ صراط مستقیم پہ رکھے، ہمیں سیدھا راستہ. ہم ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے کو، صحیح ڈائریکشن کو دیکھ سکیں، ہم ٹینجنٹس پہ نہیں چلے جائیں، اور ہم جو یہ کتاب ہمیں دے رہی ہے، ایک پرنسپلڈ قیمن، ایک پرنسپلڈ میسج جو ہمیں دے رہی ہے، اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر میسج ہمیں دے رہی، ہم اس کو فالو کر سکیں. جزاک اللہ. سارا بہن اپنا میم جزاک اللہ. سارا بہن کل آپ کر لیجیے گا، پھر کل پورا سیشن دے دیجیے گا بے شک.